اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و دوننا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم سوالات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور علماء اکرام کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہم کوشش کرتے ہیں ایسی شخصیات کو مدعو کریں کہ جو ہم تک دنیاوی پیغام پہنچائے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، اور یقیناً یہ ترقی جتنی بھی دنیا کی ترقی ہے یہ سارے کا سارا قرآن مجید میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں کہ دنیا کتنی ترقی کرے گی، سائنس کتنی ترقی کرے گی، یہ سارے کا سارا قرآن کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ نور ہدایت پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن سے بھی روشنی حاصل کریں، نور حاصل کریں، اور سرکار تو ہے ہی نور، وہاں سے تو ملنا ہی نور ہے، نور کے علاوہ تو وہاں سے کچھ بھی نہیں ملنا، تو بارگاہ رسالت سے بھی نور حاصل کریں۔ اور نور بمقصد نور، روشنی بمقصد روشنی، رہنمائی کا مطلب تاکہ ہم دنیا میں رہنے کا گر سیکھ سکیں، اور دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا، نہ کہ دنیا ہی کے ساتھ چلنا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی پکڑنا۔ اگر قرآن کو چھوڑ دیا، صاحب قرآن کو چھوڑ دیا، تو پھر دنیا بھی کسی کام کی نہیں، یہ دنیا آپ کے لیے جہنم ہے۔ اگر آپ نے صاحب قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑا اور قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑا تو آپ کی دنیا آپ کے لیے جنت ہے، اور یہ دنیا جنت بنانے کے لیے آپ کے لیے علماء اکرام آپ کے پاس موجود ہیں، جو علماء اکرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے موجود رہتے ہیں۔ ہمارا کام ہے ان کے آگے جا کر ان سے سوال کرنا۔ نور ہدایت کا بھی مقصد ہے۔ ہمارے ساتھ آج مفتی صاحب موجود ہیں، آپ سے میں تعارف کراتا چلوں۔ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، جب بھی تشریف لاتے قرآن کی بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ یقیناً آپ جان چکے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں، محترم المقام جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، مفتی صاحب کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو جاری رہے گی، لیکن ان کے ساتھ ہمارے ایک اور بھائی، ہمارے بہت اچھے دوست موجود ہیں جن کا سوشل میڈیا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے جو ہے ایکسپرٹ کہلاتے ہیں۔ یقیناً جب آپ ایکسپرٹ کا نام سنتے ہیں تو یقیناً ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا اس کام کا بڑا ماہر ہوگا۔ یہ ماہر ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، مختلف ایپ بناتے ہیں، اور مختلف جب ہم گوگل میں جاتے ہیں نا تو گوگل میں پوری دنیا ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو اس پوری دنیا کو سنبھالنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں، کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں بندے موجود ہوتے ہیں۔ ان بندوں میں سے ایک بندہ یہ ہمارے سامنے موجود، مختلف کمپنیز کی آئی ڈیز بنانا، پورے پاکستان، پوری دنیا میں ان کا ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا کے حوالے سے نام ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری فیاض احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ تھینک یو حامد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ زبردست۔ بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے۔ آج ہم آپ سے جانیں گے مفتی صاحب کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب قرآن کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے، اور آپ انشاءاللہ بتائیں گے کہ سوشل میڈیا کا اہم کردار اس وقت کیوں بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور ہماری نوجوان نسل، نوجوان ہو، بوڑھے بچے جوان، سب کے سب، وہ کس انداز میں اس کو استعمال کرنا اور کس طرح ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ باقاعدہ ناظرین موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا، مفتی صاحب سوشل میڈیا کا سلسلہ ہے جی، انٹرنیٹ کی دنیا ہے آج کل، انٹرنیٹ ہر جگہ، جس گھر میں یا جس ہوٹل میں، کسی بھی ایریا میں آپ جائیں، سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ وائی فائی ہے۔ وائی فائی سے آپ کی زندگی ایک دم کنیکٹ ہو گئی ہے، اس کی وجہ جاننا چاہوں گا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ حامد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ فقیر حقیر پر تقصیر کو اپنے اس نور ہدایت کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر مدعو کیا، آپ کا شکر، اور لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور ساتھ میں جس موضوع کا آج آپ نے انتخاب فرمایا وہ ہماری آج کی جو کرنٹ افیئر جس کو ہم کہیں، یا کرنٹ زندگی جو ہم کہیں، اس آج کی زندگی میں سب سے زیادہ جو کام یا جو اشیاء یا جن چیزوں سے ہمارا تعلق
اور گاہے بگاہے ہم جن کے ساتھ آشنائی ہوتی رہتی ہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، چاہے سوشل میڈیا کی صورت میں ہو، چاہے پرنٹ میڈیا کی صورت میں ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں ہو، یہ جو ہے ہماری زندگی کا ایک گویا کہ لازمی جز سا بن چکا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آیت مبارکہ عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ کے رسولوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم پر تو اللہ کا پیغام پہنچا دینا یہی لازمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، آخری خطبے میں لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا لایا ہوا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل آپ نے پہنچا دیا۔ حضور نے پھر فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اب میری طرف سے جس کے پاس ایک بات بھی موجود ہے دین کی، ایک جملہ بھی موجود ہے، اوتھینٹک ہو، کنفرم یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، تو اب حضور نے ارشاد فرمایا کسی کے پاس ایک جملہ، ایک آیت بھی اگر موجود ہے تو بلغوا عنی، وہ آگے پہنچا دے۔ اور آج کے دور میں 1450 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے پردہ فرمانے کے بعد آج 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اور آج یہ کائنات، یہ مخلوق اتنی ترقی کر گئی ہے کہ یہ ذریعہ ابلاغ کا سب سے بڑا جو ذریعہ بن چکا اور سب سے تیز ترین جو ذریعہ ہے وہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور کی ترقیوں میں سب سے بڑی ترقی جو ہے یہ سوشل میڈیا ہے۔ آج سے 200 سال 300 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو ہے ایک گھر سے دوسرے گھر میں اپنی آواز پہنچا سکتا ہے۔ آج تو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آواز نہیں بلکہ اپنی صورت بھی پہنچا سکتا ہے، اور اب تو بنفس نفیس بھی جا سکتا ہے، مختلف ذرائع ہیں، جہاز ہیں اور مختلف چیزیں ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید میں تو ہمیں رہنمائی تو اس چیز کی ملتی ہے، اس ترقی کی رہنمائی تو ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ بالکل، اس کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ چودھری فیاض احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ سے ان کا ایک تعلق ہے، ان کا ایک نام ہے اور ان کا کام ہے۔ تو ہم آج سوشل میڈیا تو ہم کرتے ہیں، یہ ہے کیا، اس حوالے سے جانیں گے۔ فیاض بھائی یہ تو بتائیے کہ سوشل میڈیا ہے کیا، ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی تھینک یو احمد بھائی، آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں پہ۔ آپ کا شکریہ۔ دیکھیں سوشل میڈیا کیا ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ اپنا کنٹینٹ ڈال سکتے ہیں، اپنی ویڈیوز ڈال سکتے ہیں، اپنی پکچرز، اپنی تھاٹس، جو کچھ آپ کے مائنڈ میں ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ جب اسٹارٹ میں سوشل میڈیا آیا تھا تو بڑا لمیٹڈ اس کے اندر چیزیں تھیں، فنکشنز تھے، جیسے کہ پہلے مائی اسپیس تھا، فرینڈسٹرز تھا، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو اب کیا ہے کہ اب جدت آئی، فیس بک آیا، واٹس ایپ آیا، انسٹاگرام آیا، ٹویٹر آیا، اب جیسے کہ اسنیپ چیٹ آیا، تو وقت کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی اپڈیٹڈ ہوتے گئے، ان میں نئے نئے آپشنز آتے گئے۔ پہلے لوگ صرف فیملی اور فرینڈ کی حد تک یوز کرتے تھے، اب کیا ہے کہ لوگوں کا سرکل بڑھ گیا، لوگوں نے پیجز بنا لیے اپنے ڈفرینٹ، اس کے تھرو وہ اپنی ڈفرینٹ چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں۔ ان کو پہلے پاکستان یا سٹی کے اندر ہی ایک انسان اسٹک تھا، اس کی آئیڈیاز وہ زیادہ لوگوں تک شیئر نہیں کر پاتا تھا۔ سوشل میڈیا سے کیا ہوا، آپ کسی بھی کنٹری، کسی بھی دوسرے کنٹری کے سٹی کے لوگوں سے جا کے آپ بات کر سکتے ہو، اس پلیٹ فارم کے اوپر ان تک اپنی تھاٹس پہنچا سکتے ہو، آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہو، یعنی کہ آپ اب ریسٹرکٹیڈ نہیں ہو، آپ بہت زیادہ آپ کی آڈینس بڑھ گئی ہے پہلے کے مقابلے میں۔ تو یہ ایک تو بہت بڑا اس کا مین بیسک میں نے بتایا۔ اب آپ اگر ایک واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دو بندے، اب آپ اس واٹس ایپ کے اندر گروپ بنا کر 500 700 600 افراد کو بھی اکٹھا ایک ساتھ ان تک آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں گروپس بنے ہوتے ہیں لوگوں کے۔ اچھا یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ سوشل میڈیا کا نام ہے ایک دوسرے کو آپس میں کنیکٹ کرنا، اس کے فوائد کیا ہیں یہ تو بتائیں۔ اب حامد صاحب اس سے بہت سارے لوگ ڈفرینٹ فوائد لے رہے ہیں۔ مثلاً اب سوشل میڈیا پہ لوگ فیس بک کی مثال لے لیں، ہر کوئی جانتا ہے فیس بک کیا ہے۔ ایک ایپ ہے، ایک ویب سائٹ ہے جس پہ جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کے تھرو آپ فیس بک مارکیٹ، اس کے اندر مارکیٹنگ کی چیز ہے، آپ اپنی شاپ اس کے اندر ڈیزائن کریں، اس کی آؤٹ لک بنائیں پوری، اور پھر آپ وہ سیل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، ہر ایپ سے آپ بزنس جی بالکل۔
इसी तरह इंस्टाग्राम है, उसकी स्टोरी में जाके आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो आप उसमें डाल दें, लोग उसको व्यू करेंगे और इस तरह ट्रैफिक आएगा, तो आपकी चीज़ जो भी आप कोई सेल करना चाह रहे हैं या लोगों तक अप्रोच करना चाह रहे हैं, कोई पाकिस्तान के अंदर अच्छी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा मांग है, इंग्लैंड के अंदर या यूएस की मार्केट बहुत बड़ी है वहाँ पर है, तो आप वहाँ के लोगों के वहाँ के पेजेस पे जाके अपनी इस पोस्ट का लिंक वहाँ पर डाल सकते हैं, लोग आपसे अप्रोच कर सकते हैं इस तरह से। या फिर आप एक फेसबुक एड्स के नाम से है, फेसबुक एड टारगेटेड ऑडियंस के सामने ही शो होता है। अगर आपने चाहा कि मेरा ऐड इतने लोगों के सामने शो हो, उसकी एज ये हो, फीमेल हो, मेल हो, ये उसकी इंटरेस्ट हो, तो इस तरह से भी जाके उन लोगों के सामने वो आपका ऐड शो हो जाएगा और उसमें से आपको लाजमी बिजनेस मिलेगा। भी तो बहुत ज़्यादा है ना, अगर आप बिज़नेस करते हैं ऑनलाइन, जैसे आपने ऐप्स के नाम दिए, तो इसमें फ़ेक भी बहुत है। और हाँ, अगर मैं फ़ेसबुक की बात करता हूँ, उसमें रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करते हैं, शुरू में ऐसा था, ऐसे 8-10-12 साल पहले, तो फ़ेक रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा आती हैं। अब वो दौर, अब हर कोई मसरूफ़ है, कौन इस काम में लगा रहेगा, फ़ेक आईडीज़ बनाएगा। लेकिन अब बिज़नेस की अगर हम बात करते हैं, उसके अंदर बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा 2 नंबरियाँ आ गई हैं, तो इसमें नुकसान भी तो है। अगर आपको फ़वाइद नज़र आ रहे हैं, नुकसान हम इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से भी जानेंगे। मैं चाहता हूँ आप भी मुख्तसर से अल्फाज में इसके नुकसान तो बताएं थोड़े। बिल्कुल, नुकसानात इसके अपनी जगह पर हैं। बहुत सारे लोग हैं, फॉर सपोज़ मेरी एक आईडी है जो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई हुई है, उस पर मेरे बहुत ज़्यादा यूज़र्स मेरे से सेल परचेज़ करते हैं कोई चीज़, वैसी ही आईडी बना के लोग मेरी ही पिक्चर लगा के, डिस्प्ले लगा के लोगों तक अप्रोच करते हैं। वो मेरे ग्रुप में ऐड हुए वो होते हैं या मेरे पेज पे होते हैं, तो मेरे कस्टमर्स को वो अप्रोच करके उनसे पैसे लेके चीज़ डिलीवर नहीं करते। कस्टमर ये समझ रहा होता है कि ये उस शख्स की आईडी है जो ये पूरा बिज़नेस चला रहा है। इस तरह की चीज़ें भी हैं। इसके अलावा इनवाइसेस मांगते हैं, जब पैसे की बात आती है तो फेक इनवाइसेस आजकल लोग सेंड कर देते हैं एडिट करके, वहाँ आपको नुकसान होने का ख़दशा होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानों ने, फीमेल्स ने अपनी कुछ इंफॉर्मेशन डाली होती है ईमेल्स नंबर के थ्रू, उनको हरासमेंट लोग कर रहे होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे इससे नुकसानात भी हैं फ़वाइद के साथ साथ। तो ये आपके इस्तेमाल पे है कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है। बिल्कुल जारी रखते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, नुकसान की बात हो रही है, इंटरनेट के नुकसान की। नौजवान नस्ल बहुत सी बिगड़ती जा रही है, क्योंकि आप आजकल अगर फेसबुक भी आप ओपन करते हैं, इंस्टा भी ओपन करते हैं, तो आपको बेहयाई बहुत ज़्यादा, आपके हाथ में बेहयाई। अब आपकी मर्ज़ी, आप किस तरफ जा रहे हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और इसके नुकसान किस हद तक नुकसान हो सकते हैं? हामिद भाई, नुकसान की तो जिस तरह ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा गेन करने की एक मशीनरी है, इस तरह बड़े से बड़ा नुकसान इससे आप सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप माली तौर पर सोचें तो बाज़ ऐसे फेक अकाउंट्स हैं, जिस तरह के बाज़ ऐसे अफराद हैं हैकर किस्म के, जब आपसे वो रब्ता करते हैं तो वो आपके अकाउंट के थ्रू आपके बैंक में जितनी रकम मौजूद होती है ना हामिद भाई, इस तरह की रिपोर्ट्स भी हैं कि पूरी बैंक्स की जो आपके अकाउंट्स हैं वो खाली हो जाते हैं। तो ये तो माली नुकसान है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया लोगों को, चूँकि जिस तरह जैसे हमारे चौधरी साहब ने बताया, तो इस तरह लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझ आ गई है और वो इस थ्रू इस पर फेसबुक पर या ट्विटर वगैरह पर अपने अकाउंट्स खोल कर अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की पीपल्स लोग जमा करके उसके बाद वो अपना माफ़ी ज़मीर उनको दे देकर फिर 100, 50 या 200, 1000 वीडियो के बाद एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जो उनकी ईमान का दुश्मन होता है, जो उनके अकीदे पर जो ना रखना डाल रहा होता है, और वो सामने वाले व्यूवर्स को समझ नहीं आती तो वो उसका शिकार हो जाता है। तो ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। अगर हम फ़ायदे को देखें तो फ़वाइद भी बहुत बड़े बड़े हैं, और अगर हम नुकसानात को देखें तो बहुत बड़े बड़े नुकसानात हैं। सोशल मीडिया ही की तबाही है कि आज जो है घर घर में एक तफरीक़े का आलम है। वो घर जो एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया करते थे, जहाँ भाई भाई की एक मोहब्बत होती थी, वहाँ आज दीन के नाम पर, सियासत के नाम पर, वहाँ लीडरों के नाम पर, वहाँ नज़रियात के नाम पर एक दस्तरखान पर भी तकसीम है। उस तकसीम का सबब जो है सोशल मीडिया है, उस तकसीम का सबब जो है ये मीडिया है। तो मीडिया के फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। अब इसमें जो किरदार है ना, किरदार फिर दोबारा वही बेसिक्स जो हमारी थॉट्स हैं, यानी वालिदैन उनका बुनियादी किरदार है। उसके बाद जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो मदारिस हैं या स्कूल हैं, उनके अंदर जो टीन एजेस तक बच्चा है ना,
کلاس 1 سے لے کر کلاس 10 تک، میٹرک تک، یہ جو 15-14 سال کی جو ایجوکیشن ہے، اس ایجوکیشن میں جتنے بھی افراد ہیں نا، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ بچے کو اس بات پر، طالب علم کو، طالب کو اس بات پر تیار کر لیں کہ انہوں نے خود اپنے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیونکہ یہ چیز ایسی ہے نا کہ اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر موبائل سے تو آپ بچوں کو روک نہیں سکتے، بہت مشکل ہے. وہ خوش نصیب والدین ہیں اور وہ خوش نصیب بچے ہیں جن کے والدین کی سن کر بچے موبائل سے دور رہتے ہیں. میں موبائل سے دور رہنے کی یہ بات یہ نہیں کر رہا کہ ان کو کچھ سکھاؤ ہی نہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہ ہو کال کیسے ریسیو کرنی ہے، واٹس ایپ کیسے کرنا ہے، یہ بالکل ہی جاہل نہیں رکھنا. مقصد کہنے کا ہے کہ ان کنٹرول جو ہے ان کو رکھنے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ خوش نصیب والد ہیں. باقی تو جو ہمارا آج کا حال ہے اس میں بچے کے ہاتھ میں اگر موبائل چلا گیا تو پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کے ون ٹچ پر ہر چیز موجود ہے. ہر چیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، وہ ہر طرح کی اپنی طمع کو پورا کر سکتا ہے. اور جب خواہش پوری کرنے کی بات آئے گی تو ہم کو پتہ ہے ٹین ایجز یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے اس میں انسان جو ہے مختلف چیزوں کا شکار ہوتا ہے. اس لیے والدین اور ٹیچرز یہ دو ایسے افراد ہیں جو زیادہ سے زیادہ اس نقصان میں مخل واقع ہو سکتے ہیں، اس کے روکنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. حضرت مفتی صاحب، بیفور 1.5 ایئر 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ تب تک تو کچھ حد تک کنٹرول تھا، لیکن جب سے یہ کرونا صاحب تشریف لائے، کرونا نے آ کر تباہی مچائی، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کلوز ہوئی، بند ہوئی، آن لائن والا سسٹم آن ہو گیا. اب 6 کلاس کا بچہ ہے، 5 کلاس کا بچہ ہے، اب جو ممی ڈیڈی لوگ ہیں انہوں نے بچے کو موبائل، ٹیبلٹ وغیرہ لے کر دے دیے. اب وہ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے جب ان تک رہے، اب وہ اس پر قابض ہو گئے. ابا نے لے کر دیے تھے بیٹا تعلیم حاصل کرنی ہے، بچہ قابض ہو گیا نہیں ابا اب تو یہ میرا ہے. اب وہ کرتے کرتے اب وہ انہوں نے ایسے استعمال شروع کر دیا، فیس بک بنائی، انسٹا بنائے، اب تو اتنا ماحول بگڑ رہا ہے. اچھا فیاض بھائی، اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ بگڑ تو گیا، ٹھیک ہے، نظر آ رہی بہت زیادہ بگڑ گیا، اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ اور اسپیشلی یہ مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس، یہ بھی بتا دیجیے ہائیکرز کا جیسے مفتی صاحب نے نام لیا، میری بھی آئی ڈی آپ کی بھی ہے، مفتی صاحب بھی استعمال کرتے ہیں. مفتی صاحب کا بھی اکثر سننے میں آتا ہے یہ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا یا اکاؤنٹ بند ہو گیا، کچھ اسلامک چیز ڈالتے ہیں اکاؤنٹ بند. یہ کیا وجہ ہے؟ اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ اچھا حامد بھائی، ایسا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو سوشل میڈیا ہے وہ پراپر رجسٹرڈ ہوتا ہے. اچھا، اگر میں نے آئی ڈی بنانی ہے تو ہم بھی فیس بک کو پاکستان گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ہمارے لیے الگ قانون بنا دیں کہ اس طرح کی چیزیں انسرٹ کریں. ہم اپنا آئی ڈی کارڈ اس میں فرنٹ یا بیک کی یا پیرنٹ کے فرنٹ بیک کی پکچر ڈالیں آئی ڈی کارڈ کی تو ہی اکاؤنٹ بنے. تو جب اس طرح کی ریسٹرکشنز ہو جائیں گی، یا آپ کا نمبر لازمی چاہیے اس کے اندر، فون نمبر جس پہ آپ کا OTP 1 ٹائم پاسورڈ آئے، اس سے کچھ نہ کچھ حد تک لوگ ڈر جائیں گے کہ میں اپروچ ہو سکتا ہوں اگر میں نے کچھ بھی اللیگل کیا. پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسا کوئی نظام نہیں ہے. جس کا جو دل کرتا ہے ایک جی میل سے آئی ڈی بناتا ہے، مختلف لوگوں کو اپروچ کرتا ہے، ان کو تھریٹ بھی کرتا ہے، ہراسمنٹ کرتا ہے، ڈفرینٹ کچھ بھی وہ کر سکتا ہے. تو ہم بہت زیادہ یوز تو کر رہے ہیں اس کو، لیکن کچھ رول ریگولیشن نہیں ہے. مس انفارمیشن آج کل بہت زیادہ ہے. ابھی جب حالات خراب تھے پولیٹیکل، تو کچھ بھی پرانی نیوز، کوئی ویڈیوز کس سے اٹیچ کر کے پبلک کے سامنے اپلوڈ کی جا رہی تھی، الگ الگ سینیریو بنائے جا رہے تھے. تو کیا چیکنگ بیلنس نہیں ہے بیک پہ؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو اس کا کوئی چیکنگ بیلنس ہونا چاہیے. جب رجسٹرڈ اکاؤنٹ سے ہی کوئی چیز اپلوڈ ہوگی تو پھر وہ اس کا ذمہ دار ہوگا جس نے وہ آئی ڈی اپنی آئی ڈی سے اپلوڈ. آؤٹ آف کنٹری میں ہوتی ہے، پاکستان سے باہر ہر جگہ رجسٹرڈ ہے، ہر جگہ رجسٹرڈ ہے. پاکستان میں لوز بہت زیادہ لوز ہیں. تو وہ لوگ کہاں ہیں؟ یقیناً سائبر والے یا مختلف جو ہیں جو سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یقیناً پاکستان میں سے ہیں نا، ان کو سیلریز ملتی ہیں، وہ کہاں ہیں پھر؟ اصل میں وہ تو آپ کا کام، لوگوں کا کام نہیں کریں گے. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ تو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ لیک پول ہمیں ملے اور ہم انسان کی انفارمیشن کے اندر جائیں اور دیکھیں. 2 طرح کے ہیکرز ہوتے ہیں. ایک تو کریک کرتے انفارمیشن سے فائدہ لیتے ہیں، یا آپ کے فور سپوز بینک اکاؤنٹ تک پہنچ گئے تو اس سے وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں یا کسی تھرڈ پارٹی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے. جو ایتھیکل ہیکرز ہوتے ہیں وہ جسٹ ایز اے پریکٹس انفارمیشن دیکھتے ہیں، آپ کی انفارمیشن میں کچھ بھی وہ نہیں کرتے. تو اس سے بچا بہت سارے طریقوں سے جا سکتا ہے. مثلاً آپ اگر فیس بک اس پہ کوئی بینک اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ کے ای میل پہ اس کی میل آئی، آپ نے وہ کلک کیا، فیک پیج کھل جائے گا. فشنگ کہلاتی ہے یہ. تو اس پہ آپ اپنا یوزر آئی ڈی پاسورڈ ڈالیں گے، کوئی ایسا ایرر شو ہو جائے گا کہ نہیں، تو آپ کے پاسورڈ اور وہ چلے گیا اس کے پاس جو بھی ہیکر تھا جس نے اٹیک کیا.
وشنگ ہوتی ہے آپ کو فون کال پہ، کسی نے بینک سے کال آئی کہ آپ کا یہ ایشو ہے، اس سے بھی آپ اویئر ہوں گے. آپ نے ایسے گروپس جوائن کیے ہوں گے کہ نئے نئے تھریڈ کون سے آ رہے ہیں، تو بھی آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے پاسورڈ سملر نہ رکھیں. حامد جیسے آپ کا نام ہے، آپ حامد 123 کر دیں گے، کراچی 123، پاکستان 123. اپنے چائلڈ کے نام ایسے پاسورڈز نہ ہوں کہ جو کوئی سوچ کے اس کو 1 2 3 4 5 6 8 تک اس طرح کے پاسورڈز نہ ہوں. فیاض 1 2 3 کر دیں، اس طرح کے پاسورڈ نہیں ہونا چاہیے، ڈفرینٹ آپ سے ڈفرینٹ ہو. اس کے علاوہ آپ کی ونڈو اپڈیٹ ہونی چاہیے. ونڈو جب اپڈیٹ نہیں ہوتی تو اٹیکرز ایزیلی آپ کے موبائل میں، سیل فون میں جا سکتے. آپ کا موبائل اور ونڈو اپڈیٹڈ ہونی چاہیے. 2 وے ویریفیکیشن لگتا ہے اس کے اندر ایک، کہ آپ کا جب بھی آپ لاگ ان کریں تو آپ کو موبائل پہ کوڈ بھی آئے. اس طرح کی چیزیں آپ کر کے، ایک گوگل اتھینٹیکیٹر ہوتا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں اس کو سیو کرنے کے لیے ایک پاسورڈ گوگل اتھینٹیکیٹر پہ آئے گا، فری آف کاسٹ آپ کی پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے. اس سے ہر اکاؤنٹ کو اٹیچ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ آپ کسی بھی ایسے لنک اوپن نہ کریں کہ وہ آپ کی بینک انفارمیشن. اچھا فیاض بھائی کی اس گفتگو سے جو ہے جو میں ایک چیز سیکھا ہوں اور سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ معلومات دے رہے ہیں نا، ہماری مطلب شاید 60-70% جو یوزرز ہیں جو سوشل میڈیا کے، ان کو یہ سب چیزیں پتہ نہیں ہیں. تو آپ جب ایک چیز استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات، علم بھی تو پورا ہونا چاہیے. حضرت نور ہدایت کے ذریعے ہو گیا نا ماشاءاللہ ہے جی. یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ ویریفیکیشن کوڈ کس طرح ہوگا، 1 ٹائم پاسورڈ کس طرح آئے گا. ان چیزوں کو سیکھیں. ہر شخص جو بھی یوز کرتا ہے تو سیکھے گا تو اسی سوشل میڈیا میں اس کے نقصانات کا حل بھی موجود. آج مفتی صاحب آپ بھی پاسورڈ چینج کریں، میں بھی کرتا ہوں جیسے انہوں نے بتایا. اور ناظرین ہیکر کے حوالے سے جو بتایا گیا کہ نوٹیفیکیشنس آتی ہے اس کو اوپن نہ کریں. ضرورت ہی کیا ہے اوپن کرنے کی، جائیں نہ، اگنور کرتے ہیں. ویسے ہی تو ہم دنیا دار مساجد کو اگنور کر رہے ہیں، علماء اکرام کو اگنور کر رہے ہیں، اچھی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں. اس کو بھی کریں اگنور، زندگی آسان ہو جائے گی. لیکن علماء اکرام کا دامن پکڑیں، مساجد کا رخ کریں، کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ورد رکھیں. دنیا بھی آسان، یقین جانیے جنت ہی جنت ہے انشاءاللہ. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. فیاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت نئی نئی باتیں آپ نے بتائیں. مفتی صاحب سے وقتاً ملاقات رہتی ہے. آپ پہلی مرتبہ تشریف لائیں. عام مہمان ہیں، مفتی صاحب میزبان ہیں. ناظرین میزبان اور مہمان اور اس میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اپنا خیال، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.